السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ مریم ہماری مکمل ہو چکی۔ سورۃ طٰہٰ انشاءاللہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات جو ہیں قاعدے میں تیسری نمبر تختی ہماری بنتی ہے۔ آپ ذرا ان میں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الف لام میم صاد حامیم عین سین قاف نون، ایسے بہت سے الفاظ ہیں، تو ان کی معنی جو ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ، حتیٰ کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات نہیں بتائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے کوئی مفسر بھی اس کا ترجمہ نہیں کرتا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اب تکلیف سے کیا مراد؟ تکلیف سے یہ مراد ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچ رہی تھی وہ تکلیف بھی ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یعنی آپ کو تکلیف تو مل رہی ہے لیکن وہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ ایک روایت تو یہ ہو گئی۔ دوسری روایت اس میں یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی پوری رات جاگ کر گزارتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتا، یعنی ایک قسم کے پاؤں سوج جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو قرآن اس وجہ سے نازل نہیں کیا تاکہ آپ پوری رات پڑھتے رہیں اور اپنے آپ کو تکلیف مشقت میں ڈالیں۔ یہ بات بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ ایسے کام کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی جو تھے رات کے وقت کچھ حصہ آرام کرتے، پھر اس کے بعد کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ تو تکلیف اٹھانے کا مطلب یہ ہو گیا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو، یعنی یہ نصیحت اس کے لیے کرامت ہے جو ڈرتا ہو، یعنی میرا طرز عمل صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ دوسرے الفاظ میں کہ جس کے دل میں حق کی طلب ہو اور ہٹ درمی نہ ہو، یعنی اکڑ اس میں نہ ہو۔ اکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ میری باتوں کو بھی مانے گا اور میری جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، سب کو انشاءاللہ اس پہ یقین ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے آپ کی طرف تھوڑا کر کے قرآن نازل کرتا ہوں۔ کس اللہ کی طرف سے؟ اللہ اپنی ذات بتا رہے ہیں کہ جس نے اونچے آسمان، جو ہمیں آسمان نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑی رحمت والا عرش پر استوا فرما ہوئے ہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے پیدا کیا، جو کچھ نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے پیدا کیا، اور جو کچھ زمینوں کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میں نے پیدا کیا۔ الغرض جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری چیزوں کو میں نے پیدا کیا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو یا آہستہ تو وہ چپکے سے ہی کی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات آپ اعلانیہ کر رہے ہیں، چلو وہ تو ہر کسی کو پتہ ہوگا، لیکن جو بات آپ چپ کے کہہ رہے ہیں، سب کے سامنے نہیں کہنا چاہ رہے ہیں، دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ باتیں سے بھی میں باخبر ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے اچھے نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا ہوں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یا جو کچھ نظر نہیں آنی، ساری چیزوں کو میں نے ہی پیدا کیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا تم تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی، یہ اس وقت کی بات ہے
جب ان کو ایک آگ نظر آئی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہی ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں یا اس کے پاس مجھے کوئی راستے کا پتہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اشارہ ہے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قصے کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام عرصہ دراز تک مدین میں رہے، پھر مدین کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں وہ راستہ بھول گئے کہ کس طرف جانا تھا، اور سردی بھی بہت زیادہ سخت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آگ نظر آ رہی ہے، اپنی اہلیہ کو کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں، میں ذرا آگ کو لے کر آتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم سردی بھی ہماری دور ہو جائے، اور دوسرے یہ کہ ہمیں راستے کا بھی پتہ چل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کے مقدس وادی میں ہو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے؟ سوال سمجھ میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام اچھا کام کرنے کے بعد ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یار یہ کام میں نے ٹھیک کیا، ٹھیک ہے، تو ایسے حالات پیدا کیے کہ انہیں یقین آ گیا۔ مثلا بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر کیا دیکھا کہ آگ ایک درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے مگر درخت کا کوئی پتا نہیں جل رہا۔ ٹھیک ہے، شعلے تو مار رہی ہے، اب ماننے کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد درخت کا جلنا چاہیے، لیکن وہ جلا نہیں، ٹھیک ہے، جلتا بھی کوئی نہیں۔ انہوں نے انتظار کیا شاید کوئی چنگاری وغیرہ اٹھ کر میرے پاس آ جائے، میں اس کو لے کر چلا جاؤں، لیکن ایسا بھی کوئی نہیں ہو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھاس لے کر آ گئے، انہوں نے کہا کہ چلو گھاس ڈال دیتا ہوں، آگ اس گھاس کی طرف آئے گی، اس کو جلا دے گی، پھر میں گھاس لے جاؤں گا۔ جیسی ہی گھاس ڈالی تو وہ آگ پیچھے ہو گئی، آگ پیچھے ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ آواز میں صرف کان کی وجہ ایک کان سے نہیں سن رہا بلکہ چاروں اطراف سے میں یہ آواز سن رہا ہوں کہ یہ کہنے والی ذات ایک اللہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا؟ یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اب تم اپنے جوتے اتار دو، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ کوہ طویٰ دامن میں ایک وادی ہے جس کا نام طویٰ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان مقامات میں سے ہے جن اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ تقدس فرمایا ہے۔ جوتے اتارنے کا حکم یہ ہے کہ اس وادی کے تقدس کی وجہ یہ تھی، دوسرا یہ کہ اس وادی کے تقدس کی وجہ سے تھا، یعنی اس کے عزت و احترام کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ موقع جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف ہو رہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت عز و انکسار کے ساتھ جوتے اتار کر احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننا چاہیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو بات وحی کے ذریعے کہی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ ٹھیک ہے، اسے غور سے سنو۔ کیسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، میں اس کے وقت کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے، یعنی جو انسان جو عمل کرتا ہے اس کے بدلہ اس کو مل دیا جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے قیامت کی جو گھڑی ہے، قیامت کس وقت آئے گی اس کا میں نے علم، اس کی بات میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں نے اپنے پاس خفیہ طریقے سے وہ بات میں نے رکھی ہوئی ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کر پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یعنی باتیں کر رہے ہیں۔
اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے دائیں ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی تھی۔ اللہ تو جاننے کے باوجود بھی پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، یہ میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ اب اس لاٹھی کی خصوصیات فائدے بتا رہے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے درخت سے پتے جاڑتا ہوں، اور اس سے میرے دوسرے اور بھی بہت سی ضروریات کے کام پورے ہو سکتے ہیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، اب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے نیچے پھینک دو، یا آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے نا اس کو نیچے پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، پھر کیا تھا؟ وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گئی۔ یعنی جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا جسے ہم کوبرا سانپ کہتے ہیں، جس کے 2 سر نکل آئے ہوں، آپ آج کل کے زمانے میں تو یہی ہے کہ پہچاننے کے لیے کہ 2 کے سر والا سانپ ہو جس کے دونوں سائڈ ہو، کوبرا سانپ جس کو کہتے ہیں، وہ بن گیا بہت بڑا۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، تو ظاہر بات ہے بطور انسان ہونے کے وہ تو ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پچھلے حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی آپ اس کو پکڑو گے تو ہم دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دیں گے جو آپ کی تھی۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جو تھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو نشانی یہ دی تھی کہ ان کے قوم نے جب کہا کہ آپ اس سامنے پہاڑ سے اونٹ لے کر آؤ، اور ایسے اونٹنی جو آتے ساتھ ہی بچہ دے دیں، ٹھیک ہے، گابن اونٹنی ہو، تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ اونٹنی آئی اور اللہ کا معجزہ ظاہر ہو گیا حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 نشانیاں دی۔ ایک نشانی یہ کہ وہ عصا جو ہے اس سے اژدہا سانپ بن جاتا، دوسرا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ جیسی بغل میں دباتے نکالتے ساتھ ہی وہ سفید ہو جاتا، جیسے آج کل وہ برس کی بیماری ہے نا، جو جسم جہاں سفید وغیرہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی بیماری نہیں ہے، کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اپنی نشانی ہے کہ آپ اس کو دبائیں گے، جیسے ہی باہر نکال گے وہ بالکل سفید چمکتا ہوا ہوگا، آپ لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ دیکھو میرے ادھر بغل میں کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے تمہیں کچھ دکھائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری اور تو بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن اس میں سے میں آپ کو یہ 2 نشانیاں دے رہا ہوں، اسی دونوں نشانیوں کو لے کر آپ جب جائیں گے، کیونکہ اس وقت نبوت مل رہی تھی، تو ظاہر بات ہے نبوت ملتے ساتھ ہی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 2 نشانیاں میں نے آپ کو دیں، اس 2 نشانیوں کا آگے جا کر آپ نے کام کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ آگے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے کہ جو فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، فرعون نے پھر کیا کہا، فرعون نے جادو وغیرہ لے کر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا نشانی اللہ تعالیٰ کی جو تھی اس سے ظاہر کر کے سارا کچھ جو واقعہ انشاءاللہ میں وہ تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ تو سورۃ طٰہٰ ہماری شروع ہو چکی ہے، تو اس میں 1 رکوع ہمارا ہو گیا، تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی واقعہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔